بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ اردو ورلڈ کی طرف سے خوش آمدید پروگرام راہ عمل میں۔ آج ہم اس پروگرام میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اخلاق حسنہ۔ میں آپ کے سامنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پیش کروں گا۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال کان آخر من وصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی الغرز ان قال یا معاذ احسن خلقک للناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں۔ بے شمار روایات آپ سے مروی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف جب گورنر بنا کر بھیجا تو مجھے جو آخری وصیت کی، اور اس وقت میں اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے اپنی رکاب کے اندر پاؤں رکھ رہا تھا، یعنی گھوڑا ہی عمومی طور پر سواری تھی، اور اس میں اس پر سوار ہوتے ہوئے رکاب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گھوڑے سے لٹک رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر پاؤں رکھ کر آدمی جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اس میں پاؤں رکھ چکا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ ہدایت ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنا۔ محترم ناظرین، آج اخلاق ایک ایسی دولت ہے کہ جس نے ہر زمانے کے اندر بے شمار دشمنوں کو زیر کرنے کے اندر اپنا زبردست کردار عطا کیا۔ ایک موقع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ احسنہم خلقا، کہ بے شک اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں جس معاملے کی طرف رہنمائی ملی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل حکمران بنا کر بھیجے جا رہے تھے، ذمہ دار بنا کر بھیجے جا رہے تھے۔ تو ایک اچھا ذمہ دار آپ اگر بننا چاہتے ہیں تو کون سی چیز آپ کو بہترین ذمہ دار، بہترین حکمران، بہترین لوگوں کی نظروں میں بنا سکتی ہے؟ وہ آپ کا اخلاق ہے۔ اخلاق کا موضوع ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ اس موضوع کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ ہم ابھی تک بے شمار عنوانات پر بات کر بھی چکے ہیں اور آگے بھی کر چکے ہیں۔ اور محترم ناظرین، میں یہ بھی بات آپ سے کرتا چلا جاؤں کہ اس وقت موجودہ معاشرے کے اندر جہاں اور بہت سی چیزیں زوال کا شکار ہیں، وہاں ہمارے اخلاق بھی زوال کا شکار ہے۔ گھروں کے اندر بول چال کا رویہ، والدین کے ساتھ ہمارا رویہ، اسٹوڈنٹس کا، طلبہ کا اپنے اساتذہ کے ساتھ رویہ، کسٹمرز کا اپنے جو ہیں وہ دکاندار حضرات کے ساتھ رویہ۔ تو اسی طرح آپ حتیٰ کہ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کریں تو لوگوں کی آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اخلاق کس حد تک اس وقت گر چکے ہیں، اور اس اخلاقی زوال کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے شمار خرابیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے۔ محترم ناظرین، آج ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے دوران، اپنی دیگر جو بھی ہمارے ماتحت افراد ہیں ان کی تربیت کے دوران سب سے بڑی چیز جس پر ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے وہ اخلاق ہے۔ اگر ہم اخلاق اپنے اچھے بنا لیں گے تو یقین کریں ہم بڑے سے بڑا قلعہ بھی سر کر سکتے ہیں۔ آپ بہت بڑی کامیابی بھی اپنے اخلاقیات کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور مشقت اور ان کا اتنی جلدی دین اسلام کی تبلیغ کو عام کر دینا، اس میں سب سے بڑا ہتھیار جو آپ نے استعمال کیا تھا وہ اخلاق تھا۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا، آپ نے اپنے سے مخالفت کرنے والوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا، وہ سب بے شمار مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس چیز پر ضرور توجہ دینی چاہیے اور اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اخلاقی صورتحال کس حد تک بہتر بنائی ہے اور اس پر ہمیں توجہ دینے کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔